درود پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا برعظمت مصطفیٰ صلوات باواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین کو میں اس جشن کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام مومنین کو، تمام ناظرین کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو مولا علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عقد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تمام مومنین ناظرین جو بھی اس جشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل خدائے مطلق اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے، وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے جو رحمان الرحیم ہے، جو معبود ہے، جو مسجود ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے. وہ اللہ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے. اور اس قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس قرآن کے لیے خود اللہ نے کہہ دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قرآن کی صداقت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اب اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ سورہ نجم اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا. دیکھیے، نجم کہتے ہیں عربی میں ستارے کو، اور اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ. جہاں قرآن میں عربی زبان میں واو ابتدا میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ قسم کھا رہا. جیسے اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. جیسے کہا وَالصُّبْحِ تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لے. اسی طرح یہاں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ، ستارے کی قسم. توجہ رکھنا مومنین، وَالنَّجْمِ اللہ کہہ رہا ہے ستارے کی قسم. اذا ہوا، جب وہ پست ہوا. دیکھیے، اللہ ستارے کی قسم کھا رہا ہے، ستاروں کی نہیں، صرف ایک ستارے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب یہ جھکا. جب یہ جھکا نہیں، اس وقت قسم نہیں کھائی. کہہ رہا ہے جب یہ جھکا. اب اللہ کہہ رہا ہے ستارے کی قسم. دیکھیے، تمام مومنین، تمام مسلمان، تمام انسان اس کی قسمیں کھاتے ہیں، ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اس ستارے کی قسم. تو بھائی اس ستارے کو یہ معتبر، اتنا یہ معتبر کیسے ہوا؟ یہ عہدہ اس ستارے کو کہاں سے ملا؟ یہ قدر و منزلت اس ستارے کو کہاں سے ملی؟ تو آیت نے خود جواب دیا اذا ہوا، اس ستارے کی قسم اس لیے اذا ہوا، جب یہ پست ہوا، جب یہ جھکا. بھائی کہاں جھکا؟ ہوا کے بہت سارے معنی ہیں عربی میں. ہوا کے معنی راستے سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی اپنے مرکز سے ہٹ جانا،
ہوا کے معنی اپنے محور سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی اپنی اصل سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی جھک جانا، ہوا کے معنی ٹوٹ جانا، ہوا کے معنی پست ہو جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے ستارے کی قسم جب یہ پست ہوا، بھائی یہ کون سا ستارہ تھا جو وہاں سے چل کے کہیں جا کے جھک گیا؟ اور اللہ اس ستارے کی قسم کھائے، کہا ہر ستارے کی قسم نہیں کھائی، کہا صرف اس ستارے کی قسم جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا سارے ستارے مل کر اس ستارے کی برابر نہیں، کیونکہ اللہ نے سب ستاروں کی قسم نہیں کھائی، کہا اس ستارے کی قسم جو جھکا، جو پست ہوا، جو ٹوٹ کے کسی در پہ جھک گیا، اس ستارے کی قسم۔ بھائی سارے ستارے مل کر اس ستارے جیسے نہیں، جن کی چوکھٹ پہ یہ جھک جائے ان جیسا کوئی اور کیسے ہو سکتا؟ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا مومنین؟ دیکھیں جشن ہے جناب فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے نکاح کے متعلق۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ستارے کی قسم جب یہ جھکا، بھئی کہاں جھکا؟ تو ہوا یہ تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے سن کو پہنچی، عرب کے تمام لوگوں نے رشتے بھیجے، رسول خدا کے پاس رشتے لے کے آیا کرتے تھے۔ سرکار اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دو، سرکار اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے بیٹے سے کر دو۔ کوئی اور رشتہ لے کے آتا، کوئی وہاں سے رشتہ لے کے آتا، کوئی وہاں سے رشتہ لے کے آتا۔ رسول خدا جو بھی رشتہ لے کے آتا اس سے کہتے تھے کہ یہ رشتہ میں نہیں کر سکتا، باپ ضرور ہوں، باپ کو حق ہوتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے کرے، لیکن اللہ نے کہا حبیب سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن فاطمہ کا نکاح تم کے یہاں نہ کرنا کسی سے۔ معبود کس لیے؟ کہا کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے عرش پہ کرا ہے، فرش پہ تم کسی سے ہاں نہ کرنا۔ اب جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا، جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام عرض کیا، سلام کے بعد اللہ کہتا ہے ان رشتے مانگنے والوں سے کہہ دو آج ایک ستارہ عرش سے چل کر زمین تک آئے گا، آج ایک تارہ آسمان سے چل کر زمین تک آئے گا۔ کہاں وہ ستارہ جس کی چوکھٹ پہ جھک جائے فاطمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ بھائی ادھر تو جبرائیل نے کہا، رسول نے ادھر اعلان کیا کہ جس نے بھی رشتہ طلب کیا تھا وہ سن لے، آج آسمان سے ایک ستارہ چلے گا، آسمان سے چل کے زمین تک آئے گا، جس کی چوکھٹ پہ وہ ستارہ رک گیا فاطمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ بھائی رسول کا اعلان کرنا تھا، جس نے رشتہ مانگا تھا رسول سے انہوں نے اپنے گھروں میں صفائیاں شروع کر دی، گھر کی دہلیز چمکانا شروع کر دی، ہر کوئی اس حسرت میں کاش ستارہ میرے گھر پہ آ جائے، ہر کوئی سوچ رہا کاش ستارہ میرے در پہ آ جائے۔ یہ سارے رشتہ طلب کرنے والے اس حسرت میں کہ ستارہ میرے در پہ آئے، ستارہ میرے در پہ آئے، ستارہ میرے در پہ آئے، ادھر حجرے میں جناب فاطمہ الزہرا نے مصلی عبادت بچھا کے کہا معبود میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، معبود میری عزت کی لاج رکھنا۔ اب ادھر سے ستارہ چلا، آسمان سے جیسی ستارہ ٹوٹا، بی بی فاطمہ نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہر شے سے بڑا ہے۔ اب ستارہ چلتا چلتا زمین کے قریب آیا، ایسا لگتا تھا ابھی اس کی چھت پہ گرے گا، ادھر سے اٹھا پھر دیکھتا تھا اس کی چھت پہ جائے گا، ادھر سے اٹھا چکر لگاتا لگاتا ستارہ جیسے زمین کے قریب آیا، در علی پہ جا کے ستارہ جھک گیا۔ بھائی در علی پہ ستارہ جھک گیا، در علی پہ ستارے کا جھکنا تھا۔ بی بی فاطمہ نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا الحمدللہ، جتنی دیر جھکا رہا بی بی کہتی رہی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اب کچھ دیر رکنے کے بعد یہ ستارہ پھر در علی سے اٹھا، پھر آسمان کی طرف واپس چلا۔ بی بی فاطمہ نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی، ستارہ واپس گیا۔ میں کہوں یہ در علی پہ جھکا تو اللہ نے کہا مجھے ستارے کی قسم جو علی کے در پہ جھک جائے۔ بھائی جو ستارہ علی و فاطمہ کے نکاح کی خوشخبری لے کر آئے، اللہ کہ مجھے ستارے کی قسم، یعنی جو ستارہ علی و فاطمہ کے رشتے کی خبر لا دے اللہ اس کی تو قسمیں کھائے۔ جو ان کے نکاح کا
जश्न मना रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना। अब अल्लाह ने कहा कि मुझे इस सितारे की कसम जो अली के दर पे झुका। तवज्जो है ना भाई, क्यों कसम खाई अल्लाह ने सितारे की? ये कसम के लायक बना कब? जब आसमान पे था, जब इस काबिल नहीं था, जब चला तो इस काबिल नहीं था, नहीं दर अली पे झुका। अल्लाह ने कहा मुझे सितारे की कसम, यानी अल्लाह ने शायद ने पैगाम दे दिया। दर हर जगह पे भटकना, हर दर पे झुक जाना ऐब हो सकता है, अली के दर पे झुकना कमाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के दर पे झुकना कमाल होता है। अब इधर सितारे का आना था, सितारे का जाना था, रिश्ता तो तय हो गया। जमीन पे तो जाहिरी तय हुआ है ना, हकीकत में तो पहले अर्श पे तय हो चुका था। अब सितारा वापस गया। मैं कहूँ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, जब ये तारा आसमान से टूट कर दर अली पर आ ही गया था, इसे यहीं रहने देता, सारी जिंदगी इसी दर पे रहने देता। कभी हमारी भी जाने की तौफीक होती, हम भी ज़ियारत करके आते, हम भी देखते कि हाँ ये वो तारा था जो आसमान से चल कर के दर पे आया था। ये वापस क्यों बुला लिया? कब वापस इसलिए बुलाया, अगर ये वहां से चल के अली के दर पे रहने लगता तो लोग कहते भाई टूट के गिर गया था। का दर पे भेज के वापस बुला के बताया इत्तफाक से नहीं गिरा, अल्लाह की मर्जी से आया था, अल्लाह की मर्जी से गया है। तवज्जो है ना। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जिसके दर पे सितारा उतरेगा फातिमा का हमसर वो होगा। अब जिन्होंने रिश्ते मांगे थे उनके तो अरमानों पे पानी फिर गया। एक मर्तबा मौला अली ने भी रिश्ता तलब किया। अब देखिए मौला अली हैं, हैदर कर्रार हैं, बहादुर हैं। रसूल खुदा की बारगाह में गए, सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, बैठ गए। अब कुछ कहना चाहते, हिम्मत नहीं हो रही। अली कुछ कहना चाह रहे, हिम्मत नहीं हो रही। रसूल खुदा ने मुस्कुरा के कहा या अली कुछ कहना चाहते हो? जी सरकार। अली कहिए। सरकार जो कहना चाहता हूं कह नहीं पा रहा। या अली घबराओ नहीं, अर्ज कीजिए क्या कहना चाहते हो? सरकार वो बीबी फातिमा से निकाह के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। रसूल खुदा ने मुस्कुरा के कहा कि आपकी तो मर्जी है, मैं जरा जहरा से भी पूछ लूं। बीबी फातिमा से पूछा, हुजरे में गए, अली आए हैं निकाह के लिए, अर्ज कर रहे हैं आपकी क्या मर्जी है? बीबी जहरा ने शर्म के मारे, हया के मारे नजरें झुका के मुस्कुरा के जवाब दे दिया। रसूल खुदा समझ गए इनकी मुस्कुराहट में रजा है। रसूल खुदा ने कहा या अली तुम्हारी तरफ से भी हाँ, अल्लाह की तरफ से भी हाँ, बीबी फातिमा की तरफ से भी हाँ, या अली मेरी तरफ से भी हाँ। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, जिब्रील नाजिल हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने अर्श पे 40,000 फरिश्तों की मौजूदगी में अली और फातिमा का निकाह पढ़ा दिया है। अर्श पे उसने पढ़ा दिया, फर्श पे आप पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना। कहा कि अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा दिया है, फर्श पे आप पढ़ा दें। अब देखिए जब किसी के यहाँ निकाह होता है तो जाहिर सी बात है, देखे जाते हुए लड़का क्या करता है, लड़के का रोजगार कैसा है, लड़के के अखलाक कैसे हैं। अब रसूल खुदा ने अली से कहा या अली ठीक है, फातिमा भी राजी, मैं भी राजी, खुदा भी राजी। या अली तुम्हारे पास क्या है निकाह करने के लिए? आज अगर कहीं रिश्ते के लिए जाओ तो लड़की वाले से पूछा जाता है तुम्हारे पास क्या है। नहीं, सुन्नत मोहम्मद ये नहीं है, बल्कि रसूल खुदा ने अली से कहा या अली तुम्हारे पास क्या है जो तुम फातिमा से निकाह करो। अब देखिए मौला अली फरमाते सरकार मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। या अली क्या? या रसूलल्लाह एक घोड़ा है, एक तलवार है, और सरकार एक मेरी ये ज़िरा है जिसको मैं पहन के जंग में जाता हूँ। ज़िरा लोहे की होती थी जो मैदान जंग में पहनी जाती थी, यानी कोई वार करे तो वार का असर ना हो। तलवार भी कोई मारे लोहे की होती थी तो असर नहीं होता था। अब अली ने फरमाया मेरे पास एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़िरा है। रसूल खुदा ने फरमाया या अली घोड़े की तो तुम्हें जरूरत है,
سفر کرنے کے لیے گھوڑے پہ جانا پڑے گا، اور یا علی اس ذوالفقار کی اسلام کو ضرورت ہے، کیونکہ اس سے تم اسلام کی خاطر جنگ کرتے ہو۔ یا علی گھوڑا تمہاری ضرورت، تمہاری تلوار اسلام کی ضرورت کا، یا علی یہ جو زیرہ ہے نا اس کی تمہیں ضرورت نہیں۔ بھائی دیکھیں زیرہ پہنی جاتی تھی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اور رسول فرما رہے یا علی تمہیں زیرہ کی ضرورت نہیں، یا علی زیرہ کے بعد بھی تمہارا کام چل سکتا ہے، یا علی اگر تم چاہو تو زیرہ بیچ دو۔ علی نے زیرہ اتاری، صحابیوں کے درمیان کہا میں زیرہ کو بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے فرمایا تھی کہ روایتیں مختلف ہیں، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ میں زیرہ کے 500 درہم دیتا ہوں۔ علی نے زیرہ بیچی، شادی کا اہتمام کیا، حق مہر اسی میں سے ادا کیا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ مولا علی کے پاس بی بی فاطمہ کو یہ شادی کا اہتمام کرنے کے لیے کچھ اور تھا نہیں، یہ کائنات کے مالک ہے، یہ دونوں جہان کے مالک ہیں، لیکن سادی آسان طریقے سے شادی کر کے بتایا۔ دیکھو مسلمانوں پریشان نہ ہونا، دیکھو پریشان نہ ہونا، بیٹیوں کی شادی اس طریقے سے کرنا، اپنی زیرہ بیچ کے حق مہر ادا کیا۔ بھائی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کچھ اور نہیں دے سکتے تھے، زیرہ بیچ کے بتایا جو کام جنگ کے میدان میں لوہے کی زیرہ کرتی تھی وہ اب زہرا کی دعا کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کام میں جنگ کے میدان میں زیرہ کرتی ہے لوہے کی، وہ اب زہرا کی دعا کرے گی۔ پہلے لوہے کی زیرہ وار روکتی تھی، اب زہرا کی دعا وار روک دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا بھئی، کیا کہنے خدا کی قسم ان دونوں کے۔ دولہا دیکھو تو با کمال، دلہن دیکھو تو با کمال، دولہا تو بے مثال، دلہن وہ بے مثال، دولہا بھی نور، دلہن بھی نور، دولہا بھی باعظمت، دلہن بھی باعظمت، دولہا بھی باوقار، دلہن بھی باوقار، دونوں اللہ کی طرف سے کیا کہنے، لڑکے والا بھی خدا، لڑکی والا بھی خدا۔ بھائی کیا کہنے شادی کے، دونوں نور، لڑکا والا بھی اللہ، لڑکی والا بھی اللہ۔ بھائی کیا کہنے خدا کی قسم، رسول نے فرمایا یا علی دیکھو کیا کمال ہے تم دونوں کا، اللہ تمہاری طرف سے بھی، اللہ فاطمہ کی طرف سے بھی۔ یا علی دیکھو اگر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا تو تم میرے دل کا سکون ہو، یا علی اگر فاطمہ میری فرما بردار ہے نا تو تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ یا علی کیا کہنے، تمہاری بیوی فاطمہ بنت محمد ہے، تمہاری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، بھائی کیا کہنے خدا کی قسم، یہ کوئی عام شادی نہیں ہو رہی، علی و فاطمہ کی شادی ہے۔ اللہ پاک جو بھی اس جشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی حاضریوں کو مولا علی بی بی فاطمہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جو بھی اس جشن میں ذکر علی و فاطمہ سن رہے ہیں، اللہ ان سب کی جائز مراد و قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، اللہ نے یہ نکاح عرش پہ پڑھا، نبی نے فرش پہ پڑھا۔ بھائی جب کسی کا نکاح ہوتا ہے نا، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس نکاح میں خطبہ بھی ایک نہیں ہوا، خطبے بھی 10 پڑھے گئے۔ مولوی کا نکاح نہیں، مولا کا نکاح ہے۔ سبحان اللہ۔ مردوں میں علی جیسا کوئی نہیں، عورتوں میں فاطمہ جیسی کوئی نہیں۔ 10 خطبے ہوئے۔ پہلے آسمان پہ اسماعیل نے خطبہ پڑھا، دوسرے پہ سرسائیل نے خطبہ پڑھا، تیسرے پہ دردائیل نے خطبہ پڑھا، چوتھے آسمان پہ راہیل نے خطبہ پڑھا، پانچویں پہ منصور نے پڑھا، چھٹے پہ اسرافیل نے پڑھا، ساتویں پہ جبرائیل نے پڑھا، آٹھواں خطبہ جنت میں جنت کے رضوان نے پڑھا، نواں خطبہ نبی نے فرش پہ پڑھا، 10واں خطبہ اللہ نے عرش پہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا، اب میں کہوں کہ مشکل کشائیوں کی سند یہ علی کو دی، مشکل کشائیوں کی سند یہ علی کو دی، تلوار دی خدا نے تو دختر نبی نے دی۔ سبحان اللہ۔ بھائی توجہ، مشکل کشائیوں کی سند یہ علی کو دی، تلوار دی خدا نے
تو دختر نبی نے دی، لو ہو گئی علی سے شادی بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا تھا بیٹی رسول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، بیٹا خدا کے گھر کا ہے، بیٹی رسول کی۔ ان دونوں کی قدر و منزلت کو کوئی سمجھے تو سمجھے کیسے؟ کیوں؟ لڑکا دیکھو تو خدا کی طرف سے، لڑکی دیکھو تو خدا کی طرف سے۔ بھائی کیا کہنے، دلہن دیکھو تو نبی کے گھر میں آئی، دولہا دیکھو تو اللہ کے گھر میں آیا۔ بھائی دیکھیں، دلہن ہے تو نبی کے گھر کی، دولہا ہے تو اللہ کے گھر کا۔ بھائی کیا کہنے۔ اب دیکھیے خدا کی قسم، مولا علی کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے علی نفس اللہ ہے، اللہ کا نفس ہے۔ ادھر محمد مصطفیٰ کہتے ہیں علی میرا نفس ہے، ادھر اللہ کہتا ہے علی وجہ اللہ ہے، علی اللہ کا چہرہ ہے۔ ادھر نبی کہتے ہیں علی میرے قریب ایسے ہیں جیسے میرے جسم پہ میرا سر، یعنی اللہ کہتا ہے علی میرا، نبی کہتے ہیں علی میرا، وہ کہتا ہے علی میرا چہرہ، نبی کہتے ہیں علی میرا چہرہ۔ اللہ کہتا ہے علی میرا نفس، نبی کہتے ہیں علی میرا نفس۔ اللہ کہتا ہے علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، نبی کہتے ہیں علی کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ بھائی کیا کہنے، ادھر سے اللہ نے کہا، ادھر سے نبی نے کہا، نبی کہتے میرا، اللہ کہتا علی میرا، نبی کہتے ہیں میرا۔ نبی نے کہا جنگ میں جانے کے لیے علی کو اجازت میں دوں گا، اللہ نے کہا جنگ کرنے کے لیے ذوالفقار میں دوں گا۔ نبی نے کہا جنگ میں جانے کے لیے اجازت میں دوں گا، اللہ نے کہا میں بھی علی سے پیار کرتا ہوں، لڑنے کے لیے ذوالفقار میں دوں گا۔ نبی نے کہا شب ہجرت سونے کے لیے بستر میں دوں گا، اللہ نے کہا اگر یہ تیرے بستر پہ سو جائے اپنی رضائے میں دے دوں گا۔ نبی نے کہا کہ دیکھو سونے کے لیے بستر میں نے دیا، اللہ نے کہا تو رضائے میں نے دی، اللہ نے کہا اپنے گھر میں علی کو میں بھیجوں گا، نبی نے کہا گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا، اللہ نے کہا اپنے گھر میں علی کو میں نازل کروں گا، میں اتاروں گا، تو نبی نے کہا گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دے دوں گا۔ کیا کہنے خدا کی قسم کی قدر و منزلت کی۔ اور آپ سب جانتے ہیں حق مہر اللہ نے مقرر کیا، نکاح اللہ نے پڑھا، جس کا نکاح اللہ پڑھے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کا نکاح اللہ پڑھ رہا ہو، خدا کی قسم ان کی قدر و منزلت کیوں؟ بھائی اللہ نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ اللہ دیتا ہے احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ کا حبیب ہے محمد مصطفیٰ، اور اس حبیب کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا فرش پر۔ اللہ نے کہا تھا ابو طالب احسان کا بدلہ احسان دوں گا، تم نے میرے حبیب کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تمہارے بیٹے علی کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے اللہ نے عرش پہ نکاح پڑھا۔ اب دیکھیں وہاں بھی ہوا، یہاں بھی ہوا، یہ کائنات میں واحد شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی، عرش پر بھی ہوئی، فرش پر بھی ہوئی۔ ایک مرتبہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد، ایک مرتبہ رسول خدا بیان فرما رہے تھے۔ اب رسول خدا نے بیان کرتے ہوئے جناب سلیمان کا قصہ بیان کیا، اور جناب سلیمان کی بیٹی کی ایک قصہ تھا وہ بیان کیا۔ جناب سلیمان کی بیٹی کا قصہ پڑھتے ہوئے رسول خدا نے بیان فرمایا، کہا جناب سلیمان نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، توجہ رکھنا، ادھر بھی فاطمہ تو زہرا کا جہیز، مختصر سامان۔ اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جناب سلیمان کی بیٹی کا جب نکاح ہوا تو جناب سلیمان نے جہیز میں بہت قیمتی سامان دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان نے اپنی بیٹی کو جو جوتیاں دی تھی، جو نعلین دی تھی، کہ تو اس میں 7 بیش قیمتی لال جڑے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جناب سلیمان نے اپنے داماد کو جو تاج پہنایا تھا اس میں 700 قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ بھائی یہ توجہ رکھنا، اب اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد رسول کا بیان ختم ہوا،
अली ने सुना, अली सुन के घर आए, कहते या फातिमा, जी या अली, आज आपके बाबा ने बयान किया, उसमें आपके बाबा ने जनाब सुलेमान की बेटी की निकाह की जहेज के बारे में बताया। कहा क्या बताया? कहा आपके बाबा बता रहे थे जनाब सुलेमान ने अपनी बेटी को जो जूतियां दी थी ना, उसमें 7 बेशकीमती लाल लगे हुए थे, और आपके बाबा फरमा रहे थे कि जनाब सुलेमान ने अपने दामाद को जो ताज पहनाया था उसमें 700 कीमती मोती जड़े हुए थे, और इसके अलावा भी जहेज में बहुत कुछ दिया था। ये तो सब किस्सा मौला अली बीबी फातिमा से बयान फरमा के चले गए। अब बीबी फातिमा ने एक लम्हे के लिए सोचा, वो सुलेमान की बेटी, मैं नबियों के सरदार की बेटी, हाय हाय, सुलेमान की बेटी, उसकी जूतियों में लाल जड़े हुए, मैं नबियों के सरदार की बेटी, सुलेमान के का दामाद, उसके ताज में मोती जड़े हुए, और ये मेरा शोहर जो मेरे बाबा रसूल का दामाद। बीबी फातिमा ने एक मर्तबा सोचा, कहीं अली ने मुझे इसलिए तो नहीं बताया कि जनाब सुलेमान को इतना कुछ मिला, उनके दामाद को, उन्हें अपनी बेटी को इतना कुछ दिया, और हमारी शादी मुख्तसर हो गई। भाई देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह की बीबी फातिमा को पता नहीं था या मौला अली को पता नहीं था, नहीं, अगर एक दूसरे से ना पूछते तो हमें पता न चलता। अब मौला अली तो अपने हुजरे में गए, बीबी फातिमा ने एक लम्हे के लिए सोचा, कहीं अली ने ये सोच के मुझसे तो नहीं बताया कि जनाब सुलेमान ने अपने दामाद को इतना कुछ दिया, मैं नबियों के सरदार का दामाद, मुझे कुछ नहीं मिला। अब अली ने रात में ख्वाब देखा, तवज्जो रखना, अली ने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते? कहते जन्नतुल फिरदौस है, सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस में हीरे जवाहरात से सजा हुआ एक तख्त है, उस तख्त पे नबियों के सरदार की बेटी जनाब फातिमा तशरीफ फरमा है। देखिए, वो सुलेमान की बेटी थी, तवज्जो रखना। अब यहाँ नबी अली ने ख्वाब देखा, कहते जन्नतुल फिरदौस, उस पे एक जवाहरात का तख्त, तख्त पे तशरीफ फरमा बिनते मोहम्मद। अली फरमाते या फातिमा, मैंने देखा जन्नतुल फिरदौस है, उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना हुआ तख्त है, आप उस पे तशरीफ फरमा है। या अली और क्या देखा? कहा मैंने देखा जन्नत की हूरें इर्द गिर्द सर झुकाए हुए अदब से खड़ी है। या अली और क्या देखा? कहा मैंने देखा एक लड़की बहुत खूबसूरत, जिसका हुस्नो जमाल, जिसकी शानो शौकत हूरों के हुस्नो जमाल पर भी गालिब है, यानी वो लड़की इतनी खूबसूरत कि हूरों के हुस्न पर भी गालिब। या फातिमा, वो लड़की जो सब हूरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, उसके हाथ में एक थाल है, उस थाल में हीरे जवाहरात से भरी हुई वो थाली उस बीबी के हाथ में है, और वो लड़की बार बार तुम्हारी तरफ देख रही थी। बीबी फातिमा से पूछा या अली ने, या अली ने कहा फातिमा ये बताइए, वो लड़की जिसका हुस्न हूरों के हुस्न जमाल पे भी गालिब था, जिसके हाथ में तख्त था, जिसके हाथ में तश्त में हीरे जवाहर भरे हुए थे, वो लड़की तुम्हें देख रही, तो लड़की कौन थी? बीबी फातिमा ने फरमाया या अली, ये उसी सुलेमान की बेटी है, मेरी नौकरानी बन के खड़ी है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है नाज़दार, का ये उसी सुलेमान की बेटी है जिसका बयान मेरे बाबा से सुन के आपने मुझे बताया था। ये वो सुलेमान की बेटी जिसकी जूतियों में लाल जड़े हुए थे, ये वो सुलेमान की बेटी जिसके शोहर के ताज में मोती जड़े हुए थे, ये वही सुलेमान की बेटी मेरी नौकरानी बन के खड़ी है। भाई क्या कहने, भाई देखिए कितनी बड़ी कदर और मंजिलत अली और फातिमा की होगी, खुदा की कसम, कि सुलेमान की बेटी जिसकी शादी इतनी बाकमाल हुई थी,
جس کی شادی میں اتنا دہیج ملا تھا، آپ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میری نوکرانی بن کے کھڑی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے سلیمان کی بیٹی ہونا اور ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ صرف حکمت کی وجہ سے اس طرح کے حالات گزرے محمد وآل محمد پر، مجبور نہیں، مختار ہیں، بے شک مجبور نہیں ہے، یہ مختار ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں خود کہا ہے، اللہ فرماتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ فرماتا ہے ہم نے دن اور رات تمہارے اختیار میں دے دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ والشمس سورج تمہارے اختیار میں، والقمر چاند تمہارے اختیار میں۔ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں حبیب ہم نے دن کو، رات کو، چاند کو، سورج کو تمہارے اختیار میں دے دیا، سارا کنٹرول تمہارے اختیار میں، تم چاہو تو دن نکال لو، تم چاہو تو رات ہو جائے، تم چاہو تو سورج کو پلٹا لو، تم چاہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر لو، میرے حبیب سب کچھ تمہارے اختیار میں۔ اب آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اسی آیت میں، کہتے ہیں وَالنُّجُومُ اور ستارے مسخرات بِأَمْرِ، لیکن ستارے میرے کنٹرول میں ہیں۔ واہ واہ واہ، کوئی فرق سمجھ آیا؟ اللہ نے کہا دن تمہارے کنٹرول میں، رات تمہارے اختیار میں، چاند تمہارے اشاروں پہ چلے، سورج تمہارے اشاروں پہ چلے، دن رات تمہارے اشاروں پہ چلے۔ آگے کہتا ہے وہ لیکن ستارے میرے اشارے پہ چلیں گے۔ میں کہوں میرے اللہ ساری کائنات کا اختیار دے دیا، چاند کا اختیار دے دیا، سورج کا اختیار دے دیا، دن رات کا اختیار دے دیا، یہ چاہے تو چاہے جس کی تقدیر بدل دے، یہ چاہے جس کے نصیب میں اولاد نہ اسے اولاد دے دے، یہ چاہے تو بے زر کو ابو زر بنا دے، ہائے ہائے، یہ چاہے تو مسلمان کو جناب سلمان بنا دے، ہائے ہائے، میرے مالک سارا اختیار انہیں دے دیا۔ چاند کو چاہے تو 2 ٹکڑے کر لے، سورج کو اشارے سے پلٹا لے، یہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کو کہہ رہا ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، ستارے میرے اختیار میں۔ مالک جب تو نے سب کچھ اختیار دے دیا، ستارے بھی نہیں کے اختیار میں دے دیتا، کہا چاند کا اختیار دے دیا، چاہے توڑ دو، سورج کا اختیار دے دیا، چاہے سے ڈوبتے ہوئے کو واپس پلٹا لو، ستاروں کا اختیار نہیں دیا۔ کس لیے؟ کہ اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتا سورج تمہارے اختیار میں، ستارے بھی تمہارے اختیار میں، اور کل یہ ستارہ علی کے در پہ اترتا، سبحان اللہ سبحان۔ توجہ، اگر اللہ کہتا ستارے بھی تمہارے اختیار میں، تمہارے اشاروں پہ چلتے ہیں، اس ستارے نے اترنا تھا ایک دن علی کے در پہ، اگر اللہ کہہ دیتا ستارے بھی انہی کے کنٹرول میں ہیں اور یہ ستارہ پھر در علی پہ اترتا، تو لوگ کہتے میاں انہی کے اشاروں پہ چلتا تھا، خود بلوا لیا۔ ہائے ہائے، اللہ نے کہا سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، ستارے تمہارے اختیار میں نہیں، ستارے میرے حکم پہ چلیں گے۔ یعنی اللہ نے بتایا سب کچھ تمہارے اختیار میں، ستارے میرے اختیار میں۔ کس لیے؟ کہ جب کل یہ ستارہ عرش سے چل کر زمین پر آئے، زمانہ سمجھ لے اپنی مرضی سے نہیں بلایا، اللہ نے بھیجا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا؟ تو آج اس لیے تو حیدری نعرہ ہے عرش پر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج اس لیے تو حیدری نعرہ ہے عرش پر، دولہا تھا جو غدیر کا دولہا ہے عرش پر، واہ واہ واہ، آج اس لیے تو حیدری نعرہ ہے عرش پر، دولہا تھا جو غدیر کا دولہا ہے عرش پر۔ ہائے ہائے، میں کہہ رہا ہوں آج اس لیے تو حیدری نعرہ ہے عرش پر، دولہا تھا جو غدیر کا دولہا ہے عرش پر، تو لہجے میں رب کے صیغہ سنیں گے ملائکہ، عقد علی و فاطمہ زہرا ہے عرش پر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام مومنین جو بھی ذکر کو سن رہے ہیں، جو بھی ذکر کو دیکھ رہے ہیں، میں پھر ایک بار ان سب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں آج کی رات اور کل کا سارا دن غم اگر محسوس ہو بھی تو ظاہر نہ کرنا، خوشی میں گزارنا۔ کیوں؟
فرشتے دیکھ کے جائیں گے لیو فاطمہ کی شادی کی خوشی میں ہے. واہ واہ. جب فرشتے وہاں جا کے کہیں گے نا کہ معبود تیرا وہ بندہ وہ بھی آج خوش ہے, علی و فاطمہ کے نکاح میں معبود وہ بندہ بھی خوش ہے, اللہ کہے گا خوش کیوں نہ ہو بھائی. دیکھیں کسی کی شادی میں خوش وہ ہوتا ہے جو اس کا لگتا ہو. بے شک سبحان بھائی اللہ. جو جن کا نکاح ہو ان کا رشتہ دار ہوگا وہ خوش ہوگا. جو بھی علی و فاطمہ کی شادی میں خوش نظر آیا اور فرشتوں نے جا کے بتایا معبود تیرا بندہ آج علی و فاطمہ کی شادی پہ خوش ہے, اور اللہ نے کہہ دیا خوش کیوں نہ ہو علی کا کچھ نہ کچھ لگتا ضرور ہے. واہ واہ واہ. سبحان اگر اللہ نے کہہ دیا علی کا ہے تو نسلوں کی نسلیں سنور جائیں گی. سبحان اللہ. سبحان درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین السلام علیکم. اللہ حافظ.